بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرا نام شہزاد ہے اور میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے۔ امی کی وفات کے بعد میرے ابو نے ہی ہم دونوں بھائیوں کو پالا اور امی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ابو کی خواہش پر ہی میں نے مقابلے کا امتحان دیا تھا اور بہت شدت سے اس کے رزلٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ آج صبح سے ہی دل بہت بے چین تھا کیونکہ رات کو رزلٹ آنے کی خبر مل چکی تھی۔ میں رات کو کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا اپنے نتیجے کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے میرا نام پکارا ہے۔ اس وقت تو میں نے وہم سمجھ کر ٹال دیا اور مقابلے کے امتحان میں پاس ہونے کی خوشی میں آدھی رات کو مٹھائی لینے چلا گیا، جہاں ایک جن زادی مجھے دیکھتے ہی مجھ پر عاشق ہو گئی۔ گھر آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ تو دلہن بن کر میرے کمرے میں بیٹھی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتی ہے، تو اس نے کہا کہ میرا نام شہزاد ہے اور میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہم 2 بھائی ہیں۔ ہمارے گھر میں ابو سمیت ہم بس 3 افراد ہی رہتے تھے۔ میرے بچپن میں ہی امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابو پولیس میں ملازم تھے۔ انہوں نے خاندان بھر کے کہنے کے باوجود دوسری شادی نہیں کی کیونکہ وہ ہم پر سوتیلی ماں کا سایہ نہیں پڑنے دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی جاب کے ساتھ ہم دونوں بھائیوں کو بھی سنبھالا اور ہر ممکن کوشش کی کہ ہمیں کبھی بھی ماں کی کمی محسوس نہ ہو، اور وہ اپنی اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی رہے تھے کیونکہ ہم دونوں بھائیوں کو بھی اپنے والد سے ویسی ہی محبت تھی جیسی وہ ہم سے کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی جوانی ہم دونوں کو اپنی کل متاع سمجھ کر لٹا دی تھی، اس لیے اب ہمارا بھی فرض تھا کہ ہم بھی ان کا دل و جان سے خیال رکھیں اور انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیں۔ بڑے بھائی نے ابو کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے پولیس فورس جوائن کر لی تھی اور میں ان دنوں مقابلے کے امتحان یعنی CSS کے پیپرز کی تیاری میں مصروف تھا، جب مجھے پہلی بار گھر میں کسی نسوانی وجود کی موجودگی کا احساس ہوا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں دن رات کی پرواہ کیے بغیر ہر وقت بس کتابوں میں سر دیے رکھتا تھا۔ مجھے نہ کھانے کا ہوش تھا نہ ہی پینے کا۔ ابو ایک بار پھر مہربان ماں کی طرح میری فکر کرتے اور مجھے وقفے وقفے سے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے دے جاتے، ساتھ یہ تاکید بھی کرتے کہ اب کھا لینا، یہ نہ ہو کھانا پڑے پڑے خراب ہو جائے۔ ہر روز کی طرح ابو کھانا رکھ کر چلے گئے تھے۔ میں اس وقت بھی پڑھنے میں مصروف تھا۔ آدھی رات گزر گئی تو میں کھانا گرم کرنے کی نیت سے اٹھا، لیکن یہ کیا، روزانہ ٹھنڈا برف بننے والا کھانا آج گرم ہی تھا، یوں جیسے کسی نے ابھی گرم کر کے رکھا ہو۔ میں ابھی اس پر ہی حیران ہو رہا تھا کہ ایسے محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہو۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، پھر میں نے اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیا۔ کیونکہ میں آج سارا دن کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا، اس لیے میرا خیال تھا کہ میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر اور سارا وقت پڑھتے رہنے کی وجہ سے ذہنی طور پر تھک گیا ہوں، اسی لیے چپ چاپ کھانا کھایا اور سو گیا۔ اگلے کچھ دن سکون سے گزرے۔ میرا معمول وہی رہا، بس ہر وقت کتابوں میں گھسا رہنا، جس کی وجہ سے اکثر میرا بڑا بھائی مجھ سے خفا ہی رہتا تھا۔ اسے قسمت سے ہی چھٹی ملتی تھی اور وہ بھی یہاں آ کر ضائع ہی ہو جاتی تھی کیونکہ میں اس کو وقت نہیں دے سکتا تھا۔ لیکن میرے لیے ابو کا خواب اس وقت سب سے اہم تھا، جس کے لیے میں دل و جان سے محنت کر رہا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گئے کہ میرے امتحانات شروع ہو گئے۔ ابو کی دعاؤں اور میری محنت کا نتیجہ آنے والا تھا۔ آج صبح سے ابو اور بھائی مجھ سے کئی بار پوچھ چکے تھے۔ ہم تینوں کی ہی جان پر بنی ہوئی تھی کیونکہ میرا مستقبل میرے رزلٹ سے جڑا ہوا تھا۔ ابو تو انتظار کر کے سو گئے لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رزلٹ اناؤنس ہونے کا وقت رات 12 بجے کا تھا اور 12 بجنے میں چند منٹ ہی باقی تھے کہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے بالکل میرے پاس کوئی بیٹھ کر مجھے گھور رہا ہو۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا، مگر کوئی تو تھا جو میرے علاوہ اس کمرے میں موجود تھا۔ میں نے سر جھٹک کر دوبارہ اپنا فوکس کمپیوٹر پر کیا جہاں رزلٹ اپلوڈ ہونے ہی والا تھا۔ عین اسی لمحے بجلی بند ہوئی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ کمپیوٹر چل رہا تھا اور اس پر واضح طور پر میرا نام سب سے پہلے نمبر پر تھا۔ میں خوش تو تھا لیکن مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ بجلی نہ ہونے کے باوجود کمپیوٹر کیسے چل رہا ہے۔ میں ابھی اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ ایک جھٹکے سے کمپیوٹر بھی بند ہو گیا۔ میں 24 سال کا جوان مرد ایک لمحے میں گھبرا گیا اور اس قدر شدید ٹھنڈ میں بھی مجھے پسینے آنے لگے۔ میں نے ڈر کے مارے ابو کو آوازیں دینا شروع کر دی، ابو جی یہاں آئیں جلدی میرے کمرے میں۔ سردیوں میں تو یوں بھی لحاف میں لپٹ کر بہت گہری نیند آتی ہے۔ ابو بھی گہری نیند میں تھے جو اٹھ نہیں سکے۔ ڈر کے مارے مجھے یہ بھی خیال نہیں آیا کہ موبائل کی مدد سے ہی روشنی کر لوں، بس گھبرا کر ابو کو ہی آوازیں دیتا رہا، اور پھر ایک دم نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں بآواز بلند رونا شروع ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ابو کب میرے کمرے میں آئے، مارے خوف کے میں بے ہوش ہو چکا تھا۔
صبح جب مجھے ہوش آیا تو میرے ابو سرہانے سے لگے بیٹھے تھے۔ یقیناً وہ باقی رات نہیں سوئے تھے کیونکہ ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور آنکھوں کے کنارے بھیگے ہوئے تھے۔ یقیناً وہ روئے بھی تھے اور میرا اندازہ ہے کہ انہیں اس وقت امی یاد آئی ہوں گی۔ خیر، میری کھلی آنکھیں دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی اور انہوں نے ہمیشہ کی طرح پہلا سوال کیا کہ کیا کھاؤ گے؟ میں ابھی مکمل ہوش میں نہیں آیا تھا، اس لیے غنودگی طاری تھی۔ جب تک میں اٹھ کر بیٹھا تھا ابو اتنی دیر میں ناشتہ بنا چکے تھے۔ میں ہاتھ منہ دھو کر ناشتہ کرنے لگا۔ ابو خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے۔ جیسے ہی میں ناشتے سے فارغ ہوا ابو مجھے کہنے لگے کہ رات کو تمہیں کیا ہوا تھا؟ ابو پہلے آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ میرے کمرے میں آئے تو میں کس حالت میں تھا، کیونکہ مجھے علم نہیں کہ آپ رات کو کس پہر میرے کمرے میں آئے۔ ابو کہنے لگے کہ مجھے نہ جانے کیا ہوا تھا کہ اچانک گھبراہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ پانی پینے کے لیے کچن میں گیا تو سوچا تمہیں بھی دیکھتا جاؤں۔ جیسے ہی تمہارے کمرے میں داخل ہوا تم پسینے میں شرابور فرش پر اونڈے منہ پڑے تھے۔ تمہارا کمپیوٹر آن تھا اور اس پر پہلے نمبر پر لکھا ہوا تمہارا نام نمایاں نظر آ رہا تھا۔ پہلے تو میں یہی سمجھا کہ امتحانات میں پہلی پوزیشن لینے کی وجہ سے تم خوشی کے مارے بے ہوش ہو گئے ہو، لیکن جب میں نے تمہیں سیدھا کیا تو تمہارے چہرے کا رنگ زرد تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے تمہارے جسم کو نچوڑ ڈالا ہو۔ میں حیران رہ گیا تھا تمہاری حالت دیکھ کر۔ جیسے تیسے سہارا دے کر تمہیں اپنے کمرے میں لایا اور تم بے سدھ پڑے رہے۔ اب ہوش میں آئے ہو تو مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ ابو ہلکی سی خفگی کے ساتھ بولے تھے۔ میں چند لمحے سوچتا رہا کہ ابو کو اصل حقیقت بتائی جائے یا نہیں، مبادا وہ پریشان ہی ہو جائیں۔ ہم دونوں بھائیوں میں ہی تو ان کی جان بسی تھی۔ میں خاموش رہا تو ابو میرا منہ دیکھنے لگے۔ ہاں برخوردار، بتاؤ کیا ہوا تھا تمہیں رات کو؟ ابو نے پھر سے سوال کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا میرا بڑا بھائی اچانک اندر آ گیا اور زور سے مجھے گلے لگا کر کہنے لگا، تم نے میرا دل ہی خوش کر دیا شہزادے۔ بھائی جب خوش ہوتا تو مجھے شہزاد کے بجائے شہزادہ ہی کہتا تھا۔ آج بھی وہ بہت خوش تھا۔ خوش تو میں اور ابو بھی تھے لیکن ہم دونوں ہی اپنی جگہ پریشان بھی تھے۔ بھائی کہنے لگا کہ مجھے تو رات کو ہی تمہارے نتیجے کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا، میں تو رات کو ہی آ جاتا، لیکن یہ پولیس کی نوکری ہی ایسی ہے کہ کسی وقت بھی بلا لیا جاتا ہے، ورنہ رات کو ہی تیری جیب سے مٹھائی کھاتا۔ ابو جو میری وجہ سے پریشان تھے وہ ہم دونوں کو خوش گپیاں لگاتا دیکھ کر مطمئن سے ہو گئے اور بھائی کے لیے ناشتہ بنانے چلے گئے۔ بھائی فریش ہو کر آیا تو میں نے دبے لفظوں میں اسے ساری بات بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ ابو میری حالت کی وجہ سے پریشان ہے۔ بھائی کہنے لگا کہ تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بس اب انٹرویو کی تیاری کرو، میں تم سے جاب ملنے کی خوشی میں باقاعدہ ٹریٹ لوں گا۔ میں نے ہنس کر کہا ضرور بھائی۔ یوں یہ بات آئی گئی ہو گئی اور ہم تینوں پھر سے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ بس فرق اتنا تھا کہ اب مجھے اپنے ہی کمرے میں سونے سے ڈر لگتا تھا۔ آیت الکرسی پڑھ کر سونا تو میرے معمول میں شامل تھا لیکن دل کی بے چینی ختم نہیں ہوئی تھی۔ سلیکشن کے بعد میں نے جوائننگ دے دی۔ اب ابو گھر میں بالکل اکیلے ہوتے تھے۔ مجھے اکثر ان کی فکر ہو جاتی کہ جانے کیا کر رہے ہوں گے۔ اس ویکینڈ پر گھر آیا تو بھائی نے اور ابو نے مجھے سرپرائز دیا۔ ابو بھائی کا رشتہ طے کر رہے تھے۔ مجھے بھی بتائیں کہ میری ہونے والی بھابھی صاحبہ کیسی ہیں، کیا کرتی ہیں، مطلب مجھے بھی تو تفصیلات سے آگاہ کیا جائے نا۔ میں نے ابو سے کہا تو وہ بتانے لگے کہ ان کے دوست کی بیٹی ہیں، گھرداری میں ماہر ہیں، اردو میں ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ میں تفصیل سن کر خوش ہو گیا کہ چلو اب ابو سکون سے زندگی گزاریں گے اور گھر میں جو عورت نامی مخلوق کا وجود نہیں ہے وہ بھی اب ہمارے گھر کا حصہ بن جائے گی۔ ابو بھائی سے رشتے کی تفصیلات اور شادی کے معاملات ڈسکس کر رہے تھے۔ جب میں نے بھائی سے کہا کہ مجھے مٹھائی تو کھلاؤ تو بھائی نے کہا کہ یہ پکڑو پیسے اور اپنی مرضی کی مٹھائی لے آؤ۔ میری تو دلی مراد پوری ہو گئی کیونکہ بھائی ذرا کنجوس طبیعت کا مالک تھا، اس سے پیسے نکلوانا بہت مشکل کام تھا، لیکن شاید اسے اپنی شادی کے معاملے میں زیادہ دلچسپی تھی، اسی لیے فوری طور پر پیسے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے کہ یہ پکڑو اور جان چھوڑو۔ میں بھی بخوشی مٹھائی لینے چلا گیا۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ ابو اس وقت کچن میں میرے لیے کھانا لینے گئے تھے جب میں مٹھائی کے چکر میں گھر سے باہر نکل آیا۔ اکا دکا دکانیں کھلی تھیں اور مٹھائی کی تو بس ایک ہی دکان کھلی تھی۔ میں فوراً اس دکان کے اندر چلا گیا۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ شکر ہے دکان بند نہیں ہوئی۔ میں اپنی من پسند مٹھائی لے کر دکان سے باہر آ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بے حد خوبصورت لڑکی سڑک کے کنارے کھڑی ہے۔ مجھے دیکھ کر اس نے ہاتھ ہلا دیا۔ اس وقت فوراً تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اسی لیے میں سر جھکا کر اپنے راستے پر چلنے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ لڑکی سڑک کے درمیان میں آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ واقعی سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ اس وقت مجھے وہ انتہائی احمق لگی تھی،
لیکن اس کی جان بچانا بھی ضروری تھا، اس لیے میں اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ویسے تو سڑک پر ٹریفک اتنی نہ تھی، لیکن پھر بھی میں نے اسے آوازیں دینا شروع کی کہ وہ جلدی سے سڑک پار کر لے، لیکن اس پر تو کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، اور وہ یوں سڑک کے درمیان میں کھڑی تھی جیسے ساری ٹریفک اس کے لیے رک کر اسے راستہ دے گی۔ یکا یک ایک ٹرک آیا اور اس کی تیز روشنی نے لمحوں میں میری آنکھیں چندیا کر رکھ دیں۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اتنا معلوم تھا کہ مجھے ایک انسان کی جان بچانی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ سب کیسے ہوا، لیکن میں اس لڑکی کو گھسیٹ کر سڑک کے دوسرے کنارے پر لے آیا تھا۔ میں نے اسے تقریباً ڈانٹتے ہوئے پوچھا تھا کہ ایسی کیا آفت آ گئی ہے جو یوں آدھی رات کو تم مرنے چلی تھی۔ مجھے اس پر بہت غصہ تھا، اس لیے کہ اسے بچانے کے چکر میں بھی اپنا بیلنس نہیں رکھ پایا تھا۔ مٹھائی کا ڈبہ کھل کر ساری سڑک پر اپنے ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ اس لڑکی کے حواس ذرا بحال ہوئے تو میں نے اس سے پوچھا کہ اسے موت کی اتنی آرزو کیوں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میرے شوہر نے مجھے کسی عورت کی وجہ سے گھر سے نکال دیا ہے۔ میرے ماں باپ تو تھے نہیں جو ان کے در پہ چلی جاتی۔ طلاق کے کاغذ ہاتھ میں لیے سڑک پر آ گئی کہ زندگی تو حرام ہو ہی گئی ہے، اب حرام موت بھی صحیح۔ میں نے اسے کہا کہ جب تک اسے کوئی ٹھکانہ نہیں مل جاتا تب تک وہ میرے گھر میں رہ سکتی ہے۔ اسے تھوڑی پریشانی ہوئی کہ وہ ایک اجنبی مرد پر کیسے بھروسہ کر سکتی ہے، مگر میں نے اسے اپنے گھر کے متعلق تمام تفصیلات بتائیں اور بھرپور یقین دلایا کہ وہ وہاں محفوظ رہے گی۔ وہ میرے ساتھ چل پڑی۔ گھر پہنچے تو بھائی نے دروازہ کھولا اور ساتھ ہی ابو کی آواز میرے کانوں کو سنائی تھی کہ اسے آنے دو ذرا۔ کیا صبح کا سورج نہیں چڑھنا تھا جو یہ آدھی رات کو چل پڑا مٹھائی لینے؟ غضب خدا کا، اتنے برے حالات ہیں شہر کے، اور اسے دیکھو۔ ابو کو پہلی بار اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ ان کا غصہ جائز تھا۔ مہنگائی کی ستائی عوام میں چوری اور گن پوائنٹ پر چیزیں چھین لینا عام ہو رہا تھا۔ بھائی جو میرا رستہ روکے کھڑا تھا، میں نے اسے چھیڑا، بھائی رستہ دو گے یا رات باہر ہی گزارنی پڑے گی؟ وہ ہنستے ہوئے پیچھے ہو گیا۔ رات دیر سے گھر سے نکلنے پر جو کلاس لگنی تھی وہ لگ چکی تھی۔ اب ایک انجان لڑکی کو گھر لانے اور اس کی مکمل ذمہ داری اٹھانے کی جو غلطی میں نے کی تھی اس کے بارے میں بات ہونا باقی تھی۔ ابو نے ابرو کے اشارے سے پوچھا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ تو میں نے اس ڈری سہمی لڑکی کی طرف دیکھا جو بہت خوف زدہ لگ رہی تھی۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہا اور ابو اور بھائی کو بتانے لگا کہ میں مٹھائی لے کر نکلا تو یہ لڑکی ٹرک تلے آ کر اپنی جان دینے لگی تھی۔ میں نے بس اس کی جان بچائی ہے۔ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر کے اس عورت کی خاطر اسے طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ ابو اس کے لیے چائے بنانے چلے گئے اور مجھے کہا کہ میں اپنا کمرہ اس لڑکی کے لیے خالی کر دوں تاکہ یہ وہاں آرام کر سکے۔ وہ ابھی تک خاموش رہی تھی اور بس ہماری باتیں سن رہی تھی۔ ابو چائے لے کر آئے تو مجھ سے کہنے لگے کہ تم تو مٹھائی لینے گئے تھے، خالی ہاتھ آ گئے ہو۔ میں خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں بتانے لگا کہ مٹھائی کا ڈبہ تو سارا سڑک پہ بکھر گیا تھا اس لڑکی کو بچانے کے چکر میں۔ ابو کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ میں اپنی بات مکمل کر چکا تو میں نے ابو کی طرف دیکھا جو اب اس لڑکی سے پورا انٹرویو کرنے والے تھے، کیونکہ ابو کی عادت تھی کہ وہ بغیر پوری تسلی کیے کسی کو بھی اپنے گھر نہیں ٹھہرا سکتے تھے۔ میں نے ابو سے اجازت لی کہ کمرے سے اپنا کچھ ضروری سامان اٹھاؤں اور ابو کے روم میں شفٹ ہو جاؤں۔ اسی نیت سے میں اپنے کمرے میں گیا جبکہ میرے پیچھے سوالات کا سیشن شروع ہو چکا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو عجیب سی بدبو نے میرا استقبال کیا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ یہ کمرہ اب میرے استعمال میں نہیں ہوتا تو شاید بند ہونے کی وجہ سے اس قدر بدبو ہے، لیکن میں غلط سوچ رہا تھا، کیونکہ جب میں نے کمرے کی کھڑکیاں کھولیں تو ایسا لگا جیسے پورے کمرے میں زلزلہ آ گیا ہو۔ اچانک آنے والی اس افتاد سے میں تو گھبرا گیا۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ یہ ایک دم سے کیا ہو رہا ہے۔ اس سے قبل کہ میں کھڑکیوں کے کھلنے بند ہونے سے پیدا ہونے والے شور سے اپنے حواس کھو بیٹھتا، میں نے پچھلی بار ہونے والے واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول دیا تاکہ اگر مجھے کوئی مسئلہ ہو تو گھر والوں کو علم ہو سکے۔ دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ طوفان ایک دم سے تھم گیا۔ یہ زیادہ حیران کن بات تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا ضروری سامان سمیٹا اور باہر نکل گیا، لیکن زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ اب میرے کمرے میں وہ مہمان لڑکی رات کو ٹھہرنے والی تھی۔ اگر اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا تو میں خود سے ہی سوچ رہا تھا کہ وہ تو پہلے ہی اتنی دکھی ہے، اب اگر اسے مزید کوئی پریشانی ملی تو نہ جانے اس کا کیا حال ہو۔ میں نے اپنا سامان بھائی کے کمرے میں رکھا۔ بھائی کسی کام سے اندر آیا تو میں نے اسے ساری داستان سنا دی۔ پہلے تو وہ بہت حیران ہوا کہ ہم یہاں بچپن سے رہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، تو اب ایک دم سے یہ سب کیا مصیبت ہے۔ وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ بھائی کو سوچوں میں گم دیکھا تو میں نے انہیں کہا کہ فی الحال مہمان لڑکی کے ٹھہرنے کا بندوبست کریں۔
بھائی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس لڑکی کو یہاں میرے کمرے میں ٹھہرا دیتے ہیں اور میں اور تم ہم دونوں تمہارے کمرے میں رکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے، کیونکہ جو کچھ تم نے بتایا ہے اس حساب سے تو واقعی یہ سچویشن خطرناک ہے۔ ہم آج کی رات دیکھتے ہیں، صبح ابو سے بات کریں گے اس معاملے میں۔ ہم دونوں بھائیوں نے اپنی اہم چیزیں کمرے سے اٹھائیں اور اس کمرے میں جا بیٹھے جہاں پہلے بھی 2 بار کارروائی ہو چکی تھی۔ ابو سے کہا کہ انہیں بھائی کے کمرے میں سونے دیں، ہم بھائی اس کمرے میں ٹھیک ہیں۔ رات تو تقریباً بیت چکی تھی، لیکن پھر بھی مجھے یہ خوف تھا کہ دوبارہ سے وہی ہلچل مچے گی اور کہیں نہ کہیں مجھے اس چیز کا انتظار بھی تھا۔ لیکن اس رات جو کچھ ہوا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ بھائی سونے کے لیے لیٹ چکے تھے، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں خوف کے ایک حصار میں تھا جس سے نکلنا بہت مشکل تھا۔ میں داہنی کروٹ بدل کے لیٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی بائیں طرف کروٹ لی تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ بھائی میرے چہرے کے عین سامنے لیٹا ہوا تھا، حالانکہ وہ میری پشت پر تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھائی دوسری طرف کروٹ لیے سو رہا تھا۔ اب میرے تو پسینے چھوٹ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں درمیان میں تھا اور بھائی میرے دونوں طرف۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ ان دونوں میں سے میرا بھائی کون ہے اور غیر انسانی وجود کون سا ہے۔ اس سے پہلے کہ میری چیخیں پورے گھر میں گونجتی، ہر طرف سے کہے سنائی دینے لگے۔ شور اس قدر بلند تھا کہ مجھے کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے با آواز بلند آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور اس وقت تک پڑھتا رہا جب تک یہ سارا شور ختم نہیں ہو گیا، یہاں تک کہ میرے کانوں میں بھائی کی آواز آئی، یار شہزاد اب تو تیری جاب ہو گئی ہے، اب کیا پڑھ رہا ہے؟ بھائی بہت گہری نیند سو رہے تھے جب وہ میری آواز سے اٹھے تھے۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ وہ اتنے طوفان مچنے پر تو سوئے پڑے تھے، اب کیسے آنکھ کھل گئی؟ اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ جانے کب نیند کی گہری وادی میں اتر گیا، کوئی ہوش ہی نہیں رہی۔ آنکھ تب کھلی جب گھر میں ابو کی تیز آواز آئی اور جواب میں کسی کے سخت لہجے میں کی گئی بدتمیزی کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں حیران پریشان سا اٹھ کر باہر آ گیا۔ جس لڑکی کو میں آدھی رات کو بیکری کے باہر سے خودکشی کرتے ہوئے پکڑ کر گھر لایا تھا، وہ ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ بھائی شاید کچن میں تھے کیونکہ معمول سے زیادہ آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ابو کو اس وقت پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور بھائی کے پاس کچن میں چلا گیا، جو شاید اپنے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ آدمی کون ہے جو ابو سے لڑ رہا ہے؟ بھائی کہنے لگا کہ جس لڑکی کو رات کو تم گھر لے کر آئے تھے یہ اس کا شوہر ہے، اور کہتا ہے کہ غصے میں طلاق دی، اب گھر لے جانے آیا ہے۔ لیکن اسے ہمارے گھر کا پتہ کیسے معلوم ہوا؟ میں نے پوچھا تو بھائی کہنے لگا کہ یہ تو نہیں پوچھا اس سے، اب ضد لگائے بیٹھا ہے کہ اسے ساتھ لے کر ہی جائے گا، اور ابو کہہ رہے ہیں کہ وہ اسے اپنی بیٹی بنا چکے ہیں، تو یہ شخص اب سوچے بھی مت کہ اسے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ بس یہی بحث چل رہی ہے دونوں کی، اور وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ وہ نہیں جائے گی۔ میں نے ساری تفصیل سنی اور باہر لاؤنج میں آ گیا، جہاں ابو اسے اپنا فیصلہ سنا چکے تھے کہ وہ اس لڑکی کو طلاق نامہ بھیج دے اور دوبارہ اپنی شکل ہمیں نہ دکھائے۔ اس آدمی نے مجھے دیکھا تو میں نے اسے مخاطب کیا کہ آپ نے جو کرنا تھا وہ آپ کر چکے ہیں۔ آپ کی بیوی کل خودکشی کرنے والی تھی اگر میں اسے نہ بچاتا۔ آپ اب یہاں سے چلے جائیں اور جتنی جلدی طلاق کے کاغذات بھجوا دیں اتنا ہی اچھا ہے۔ میں نے غصے سے بھرپور لہجے میں کہا تو وہ مجھے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ابو کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، لیکن ابو مسلسل بولے جا رہے تھے کہ اس کی جرت تو دیکھو، پہلے گھر سے نکال دیا، اب مالک بن بیٹھا ہے۔ اس نے عزت سے میری بیٹی کو طلاق نامہ نہ بھجوایا تو میں عدالت جاؤں گا۔ میں انہیں مسلسل ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ میری توجہ نور کی طرف بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ تو جب بھائی ناشتے کی ٹرے اس لڑکی کے کمرے میں رکھایا اور نرم لہجے میں اسے کہنے لگا کہ میری بہن ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کی رفتار میں کچھ کمی آئی۔ آپ اپنے کمرے میں ناشتہ کر لیں، ہم سب مل کر اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ قدرت نے آپ کو محفوظ جگہ بھیجا ہے، آپ کی عزت و آبرو اور جان کو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ بھائی نے اسے پیار سے سمجھایا تو وہ بس سر ہلا کر آنسو صاف کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ لیکن یہ میرے دل کو کیا ہو گیا تھا جو اس کے آنسو برداشت نہیں کر پایا تھا؟ بھوک لگنے کے باوجود میں ناشتہ نہیں کر پایا تھا، جس کی وجہ بھائی نے خود ہی گھڑ لی کہ ابو نے ناشتہ نہیں بنایا اسی لیے نہیں کر رہا، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ میں وہ بندہ تھا جو ناشتے کے بغیر گھر سے باہر نکلنا پسند ہی نہیں کرتا تھا، پھر آج کیوں بلا وجہ ہی دل بے قرار ہو رہا تھا؟ دل کی بے چینی زیادہ بڑھی تو میں یوں ہی آوارہ گردی کرنے باہر نکل آیا۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ ابو اور بھائی میری وجہ سے پریشان ہوں گے، لیکن میں گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ ایک دم سے ایسا کیا ہو گیا۔
لیکن جو کچھ بھی تھا اب کوشش کروں گا کہ نور سے سامنا نہ ہو، یا بہتر ہے کہ کم سے کم ملاقات ہو، کیونکہ اپنے دل کی بے قراری کی وجہ کچھ مجھے سمجھ میں آ رہی تھی۔ سارا دن گھر سے باہر رہ کر آوارہ گردی کرنے کے باوجود میری آنکھوں کے سامنے سے وہ ایک چہرہ نہیں جا رہا تھا جو آنسوؤں سے تر تھا، اور جن آنکھوں میں خوف تھا، مستقبل کا خوف۔ میں اس چہرے کو بھلانے کی کوشش میں رہا، لیکن سارے دن کی خواری بھی اسے میرے دل و دماغ سے نہ نکال پائی۔ آخر تھک ہار کر جب سورج ڈوبنے کے قریب تھا تو گھر جانے کی ٹھانی۔ گھر کے قریب ہی بزرگ ملے تھے، جنہیں میں نے عادتاً سلام کیا تو وہ جواب دے کر کہنے لگے کہ کس سے بھاگ رہے ہو برخوردار؟ تمہیں کیا معلوم کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، وہی تمہارا جوڑ بنا دیا گیا ہو جس سے ڈر کے در بدر پھر رہے ہو۔ کیا خوف ہے تمہیں؟ ان لوگوں سے ڈرتے ہو؟ انہوں نے پوچھا تو میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں لوگوں کی پرواہ نہیں کیا کرتا، مجھے اس لڑکی سے خوف آتا ہے کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں اس سے اس کی جان بچانے کا خراج مانگ رہا ہوں۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر وہ مجھے پسند نہ کرے اور میں اسے پھر بھی مجبور کروں، یا وہ بس اس لیے راضی ہو جائے کہ میں نے اس کی جان بچا کر اس پر احسان کیا تھا، تو اس صورت میں خود کا ہی سامنا نہیں کر پاؤں گا کہ ایک مرد ہو کر بھی میں نے ایک کمزور لڑکی کو مجبور کیا کہ وہ میری محبت قبول کرے۔ میں ان سوچوں سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بابا جی کہنے لگے کہ بیٹا ایسا کچھ نہیں ہوگا، جو تو چاہتا ہے وہی ہوگا، لیکن تجھے صبر کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے تجھ پر آزمائش کے پہاڑ ٹوٹیں، تیرے اپنے تجھ سے خفا ہو جائیں، تیرے مخالف بن جائیں، اور اس بھری دنیا میں تو خود کو اکیلا محسوس کرے۔ یاد رکھنا، ہمت نہیں ہارنی، ڈٹے رہنا ہے اور اپنے نفس پر قابو رکھنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں یہ انتہائی مشکل کام ہے، لیکن یہی تو آزمائش ہے۔ جتنی سخت آزمائش ہوگی اتنا ہی اچھا پھل ملے گا، اگر تو ثابت قدم رہا تو۔ مجھے بابا جی کی باتوں نے بہت حوصلہ دیا اور میں مضبوط ارادہ کیے گھر واپس آ گیا۔ ابو اور بھائی میرے لیے بہت فکر مند تھے اور مجھے دیکھتے ہی غصہ بھی ہو گئے کہ میں انہیں بتائے بغیر کہاں چلا گیا تھا۔ میں بہانے بنانے لگ گیا کہ کالج ٹائم کے دوست مل گئے تھے، ان کے ساتھ مصروف تھا، ورنہ ٹائم سے گھر آ جاتا۔ خیر بات اس وقت تو آئی گئی ہو گئی، لیکن میرے دماغ میں بیٹھ گئی کہ اگر مجھے شادی کرنی ہے تو اسی لڑکی سے، ورنہ نہیں۔ اسی ہلچل میں بھائی کو رات کا قصہ سنانا بھی بھول گیا تھا جو میں نے ان کا ہم شکل اپنے ساتھ بستر پر دیکھا تھا۔ میں بھائی کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ کوئی تو ایسا ہے اس کمرے میں جو مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، اور میری گھبراہٹ یا پریشانی سے وہ مجھ سے اپنی بات نہیں کہہ پا رہا۔ لیکن وہ غیر انسانی مخلوق کون ہے اور یہاں کب سے ہے، یہ معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا تھا۔ میں اور بھائی چھٹی گزار کر اپنی اپنی جاب پر چلے گئے۔ ابو بھائی کی شادی کے لیے بہت خوش تھے، لیکن اب نور کی صورت میں ایک اور ذمہ داری ان کے سر پر آن پڑی تھی۔ اس کے شوہر نے 3 دن بعد ہی طلاق کے کاغذات بھجوا دیے تھے اور اب وہ عدت گزار رہی تھی، لیکن میں کب تک بہانے کرتا۔ ابو نے مجھے آج پھر کال کی تھی اور تاکید کی تھی کہ میں اس ہفتے ضرور آؤں۔ بھائی کی شادی کے لیے تیاری بھی کرنی تھی اور دن طے کرنے بھی جانا تھا، سو مجھے آنا ہی پڑا۔ نور کہیں سامنے نظر نہیں آ رہی تھی اور میں عجیب ہی کشمکش کا شکار تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی پریشانی کو ابو سے کیسے چھپاؤں، لیکن یہ تو کرنا ہی تھا، مجبوری تھی۔ ابو نے ہمیں ماں اور باپ بن کر پالا تھا، وہ بھلا کیسے مجھ سے، میری پریشانی سے انجان رہ سکتے تھے؟ وہ میری متلاشی نظروں کا مفہوم جان چکے تھے، اسی لیے کہنے لگے کہ نور کو میں نے عدت کے لیے تمہاری خالہ کے گھر بھیج دیا ہے، جب تک اس کی عدت پوری ہوگی تب تک میں اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ لوں گا۔ تم اب فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتا ہوں، تب تک دونوں باپ بیٹا مل کر کھائیں گے۔ ابو کی بات سن کر میری تو بھوک ہی مر گئی تھی۔ نور کسی اور کی دلہن بھی بن سکتی ہے، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ آج کا دن مجھ پہ بھاری تھا۔ آفس میں بھی ایک کام خراب ہو گیا تھا، آتے ہی ابو نے نئی خبر بھی سنا دی۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ آج کی رات بھی کسی قیامت سے کم نہیں ہوگی۔ تھوڑا بہت کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں ہی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ مجھے آوازیں آنے لگ گئیں، دروازے کھڑکیاں سب کھلنے بند ہونے لگے۔ میں بھی آج خود کو مضبوط کیے بیٹھا رہا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اس سب کے پیچھے کون ہے۔ گھر میں آج ابو کی بات سن کر پریشان ہو گیا تھا، اس لیے بھی جی تو چاہ رہا تھا کہ کہیں دور چلا جاؤں، لیکن ابو کو بڑھاپے میں ایک نیا روگ دینے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی، اسی لیے صبر کر کے بیٹھ گیا۔ جب کافی ہلچل ہو چکی اور میں نے ڈر کا اظہار نہیں کیا تو میرے سامنے ایک بہت خوبصورت جن زادی حاضر ہوئی۔ میں حیرانی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے اتنا عرصہ کوشش کی کہ تم مجھ سے ڈرنا چھوڑ دو تو تمہارے سامنے آؤں، لیکن تم ہمیشہ ہی ڈرتے رہے اور فوراً ہی کمرے کا دروازہ کھول دیتے تھے، جس کی وجہ سے مجھے اپنا آپ تم پر ظاہر کرنے میں دشواری ہوتی رہی ہے۔
لیکن آج بالآخر تم نے ہمت کر ہی لی ہے تو میری بات غور سے سنو۔ میں تمہیں اپنے مسکن میں لے جانا چاہتی ہوں، تمہیں اپنے والدین سے ملوانے اور اپنی دنیا کی سیر کروانے کے لیے۔ لیکن تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ میں نے اس سے سوال کیا تو وہ کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم کب سے میں تمہاری محبت میں گرفتار ہوئی ہوں۔ تم پڑھائی میں مصروف ہوتے تھے جب میں تنہا رات گھر کے قریب سے گزرا کرتی تھی۔ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی تو تم جاگ رہے ہوتے تھے۔ بس تجسس کی ماری ایک دن میں یوں ہی تمہارے کمرے میں چلی آئی تو پتہ چلا کہ دن رات کتابوں میں غرق رہتے ہو۔ پھر یہ میرا معمول بن گیا کہ روزانہ آدھی رات کو تمہارے کمرے میں آتی تھی۔ کئی بار تمہیں اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آج عرصے بعد تم نے یہ موقع دیا کہ مجھ سے ڈرے بنا بیٹھے ہو، تو میں نے سوچا کہ تمہیں اپنی دنیا کی سیر ہی کروا دوں، پھر نہ جانے کب میرے ہاتھ آؤ۔ اس کے ساتھ ہی اس کا خوبصورت کہکہا فضا میں گونجا۔ اس کی ہنسی بھی اس کی طرح بہت خوبصورت تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی دنیا میں جانے کی حامی بھر لی اور اس کی دی ہوئی انگوٹھی پہن لی، جس سے میں اس کے ساتھ اور ہی کسی دنیا میں پہنچ گیا جہاں ہر طرف درخت ہی درخت تھے۔ انہی درختوں کے جھنڈ میں ایک ویران سی مسجد نظر آئی۔ ہم وہیں رک گئے۔ وہ جنزادی سرگوشی میں کہنے لگی کہ میں ابھی اجازت لے کر آتی ہوں۔ وہ مسجد کے اندر چلی گئی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی وہ باہر نہیں آئی تو میں پریشان ہونے لگا کہ خواہ مخواہ ہی اس کی بات پر اعتبار کیا کہ یہ مسلمان جنزادی ہے۔ کیا معلوم شیاطین میں سے ہو، اور اس کا کیا مقصد ہو یہ تو نہیں معلوم۔ اس قسم کے وسوسے میرے دل میں آنے لگے کہ میں یوں ہی اس کی باتوں میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں یہاں سے جانے کی کوئی تدبیر کرتا، وہ جنزادی ایک بزرگ جن کو لے کر مسجد سے باہر آ گئی۔ ان کے چہرے پر اس قدر سکون تھا کہ حد نہیں۔ وہ بہت پروقار طریقے سے چلتے ہوئے میرے قریب آئے اور مجھ سے اپنا تعارف کروانے کو کہا۔ میں نے انہیں بتایا کہ فلاں شہر سے ہوں اور سرکاری ملازم ہوں۔ ان کے اگلے سوال نے مجھے حیران کر دیا۔ سوال ہی کچھ ایسا تھا۔ وہ پوچھنے لگے کہ کیا تم میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ اب یہ ایسا سوال تھا جس کا جواب انہیں خود بھی معلوم ہونا چاہیے تھا۔ ظاہر سی بات ہے بزرگوار، میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا۔ آپ کو بھی معلوم ہے کہ جن اور انسان کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ دو الگ مخلوقات ہیں۔ میں نے انہیں کہا تو وہ کہنے لگے، بالکل ٹھیک کہا تم نے، بالکل ایسا ہی ہے، اور میں یہ بات جانتا ہوں۔ لیکن اس کو کون سمجھائے جو اپنا مسکن چھوڑ کر تمہارے خواب آنکھوں میں بسائے تمہارے گھر میں جا بیٹھی ہے اور پچھلے کئی سال سے یہاں نہیں آئی۔ آج اگر اتنے سالوں بعد آ ہی گئی ہے تو تمہیں ساتھ لے آئی ہے۔ میں اسی لیے اس پر غصہ کر رہا تھا کہ تم ایک جن زادی ہو کر ایک انسان سے شادی نہیں کر سکتی، لیکن یہ میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ اپنے قبیلے سے باغی ہو گئی ہے اور کہتی ہے کہ اگر اس کی بات نہ مانی گئی تو یہ شیاطین جنات کے گروہ میں شامل ہو جائے گی، اور ہم ایسا نہیں چاہتے، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ شیاطین کی ہم سے لڑائی ازل سے جاری ہے، اور یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کب یہ جنگ ختم ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے جنزادی کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا کہ تم یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ تم سب کچھ کھو دو گی، نہ تو مجھے پا سکو گی، اور ہو سکتا ہے کہ میرے پیچھے پڑنے کی وجہ سے تم اپنا قبیلہ بھی کھو دو۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ جو کئی سالوں سے اپنا قبیلہ چھوڑ کر میرے گھر میں بیٹھی تھی، وہ بھلا کیسے ہار مان جاتی؟ اس نے پورے عزم کے ساتھ کہا کہ اسے کسی بات کی فکر نہیں ہے اگر میں اس کا ساتھ دوں تو، اور میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ میرے ابو میری من پسند لڑکی کی شادی کہیں اور کروانے میں لگے تھے، کجا کہ وہ میری شادی کسی جن زادی سے کروا دیتے۔ یہ بالکل ہی ناممکن تھا۔ اس لیے میں نے اس جن زادی کو صاف منع کر دیا کہ میں اس کام میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ اس نے وجہ پوچھی تو میں نے اسے بتا دیا کہ میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گا۔ یہ سن کر اسے طیش آ گیا اور وہ غصے سے کانپنے لگ گئی۔ چند ہی لمحوں میں دھواں سا رہ گیا اور اس دھوئیں کی آڑ میں وہ نہ جانے کہاں چلی گئی۔ میں اور وہ بزرگ جن دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس بزرگ جن نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تم بے فکر رہو، میری بیٹی غصے میں خود کو تو نقصان پہنچا لے گی لیکن تمہیں کچھ نہیں کہے گی، آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کچھ ہی دیر میں ہم اپنے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے اس بزرگ جن کا شکریہ ادا کیا اور اندر جانے لگا تو انہوں نے آواز دے کر بلایا اور کہا کہ میں دعا کروں گا کہ تمہارا اپنی من پسند لڑکی سے ہی نکاح ہو۔ میں نے تب تو ان کی بات پر آمین کہہ دیا، لیکن سمجھ نہیں پایا کہ ان کی بات کا مقصد کیا تھا۔ خیر میں نے دروازے پر دستک دی۔ ابو باہر نکلے اور دیکھتے ہی ڈانٹنے لگ گئے کہ رات کے اس پہر میں کہاں سے آ رہا ہوں۔ اب انہیں کیا بتاتا کہ کہاں گیا تھا، بلکہ لے جایا گیا تھا۔
دوست کے پاس جانے کا بہانہ کر کے ابو کو مطمئن کیا اور سونے کے لیے چلا گیا۔ اس سارے وقت میں یہ بھول چکا تھا کہ میرے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں اس جن زادی کی دی ہوئی انگوٹھی ہے جو اس نے اپنی دنیا میں لے جانے کے لیے مجھے پہنائی تھی۔ دن پر لگا کر اڑ گئے۔ بھائی نے کہہ رکھا تھا کہ وہ سادگی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ابو نے پھر بھی زیادہ رشتہ دار جمع کیے بغیر سادگی سے بھائی کا نکاح کر دیا۔ ولیمے پر البتہ سبھی رشتہ داروں کو بلایا گیا، جن میں ہماری خالہ بھی شامل تھی، اور مجھے نہ جانے کیوں امید سی تھی کہ خالہ نور کو ساتھ لے آئیں گی کہ چلو اس کا دل بہل جائے گا، کیونکہ اب تو اس کی عدت بھی ختم ہو چکی تھی۔ لیکن میری امیدوں پر پانی پھر گیا، کیونکہ خالہ اکیلی ہی آئی تھی۔ میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ بھائی کی شادی خیر و عافیت سے ہو گئی تو میں بھی چھٹیاں گزار کر واپس اپنے شہر آ گیا، جہاں پچھلے 2 سال سے جاب کر رہا تھا۔ لیکن میں اپنے کام پر فوکس ہی نہیں کر پایا، جس کی وجہ سے مجھے باس سے سننا بھی پڑی۔ لیکن میں کیا کرتا؟ میرا دل و دماغ تو اسی بات پر اٹک گیا تھا کہ مجھے نور سے شادی کرنی ہے اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے بس۔ میں اس سے آگے کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ آفس میں ایک ہی دوست بنا تھا جس نے میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو اسے ٹال دیا۔ پھر اوپر تلے میری غلطیاں دیکھ کر اس نے مجھ سے آخر اگلوا ہی لیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ میں ایک بار اپنے ابو سے اس سلسلے میں بات کروں، لیکن میں ڈرتا تھا کہ وہ انکار نہ کر دیں۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ انکار کریں گے تو کوشش کرنا انہیں منانے کی، اگر نہ منا سکو تو روگ پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے حامی تو بھر لی، لیکن مجھے مشکل نظر آ رہا تھا کہ وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ اس بار چھٹیوں پر گھر آیا تو گھر کی خاموشی کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ ابو کو بتائے بغیر گھر آیا تھا، اسی لیے میری آمد کے لیے کوئی تیاری نہیں کی گئی تھی، ورنہ ہمیشہ ابو ڈھیروں لوازمات کے ساتھ چائے پر میرا انتظار کر رہے ہوتے تھے۔ لیکن آج ایسا کچھ نہیں تھا۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تب بھی ابو کمرے سے باہر نہیں آئے، تو مجھے حیرانی ہوئی کہ ابو یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم دونوں بھائیوں کے پاس گھر کی چابیاں ہیں، ابو پھر بھی فوراً چونک جاتے تھے کہ کون آیا ہے۔ لیکن آج ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں خاموشی سے ان کے کمرے تک آیا، سوچا انہیں سرپرائز دوں گا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ مجھ سے سبقت لے گئے تھے اور میرے لیے ایک درد بھرا سرپرائز چھوڑ گئے تھے۔ ابو کو فوت ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن کسی کو بھی خبر نہیں تھی۔ میں نے فوراً بھائی کو کال کی تو اسے یقین ہی نہیں آیا، کیونکہ اس نے صبح ہی ابو سے کال پر بات کی تھی۔ لمبے سفر کے بعد بھائی گھر پہنچا تو اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ کتنا رویا ہے۔ خالہ سمیت سب کو اطلاع کی گئی۔ ابو کو دفنانے کے 3 دن بعد بھائی واپس چلا گیا، کیونکہ اسے آفس سے کالز آنا شروع ہو گئی تھیں۔ میں اکیلا رہ گیا۔ پہلی بار ایسا لگا کہ بھری دنیا میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ دوست جیسا باپ بھی اچانک ساتھ چھوڑ گیا۔ بھائی کی اپنی 100 مجبوریاں تھیں، وہ اپنی دنیا میں مگن ہو گیا اور میں سوچتا ہی رہ گیا کہ میں کیا کروں۔ یوں لگا کہ جینے کی وجہ ہی ختم ہو گئی ہے۔ 40واں گزرا تو میں نے بھائی سے بات کی کہ مجھے نور سے شادی کرنی ہے۔ میری توقع کے عین مطابق بھائی ناراض ہو گیا کہ تمہیں پوری دنیا میں یہی لڑکی ملی تھی پسند کرنے کے لیے۔ بھائی کی ناراضگی کی مجھے زیادہ فکر اس لیے بھی نہیں ہوئی کیونکہ وہ گھر کے بٹوارے کی بات کر رہا تھا۔ اس کے خیال میں جو ہونا تھا ہو چکا، اب ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن میں جانتا تھا کہ میرے ابو نے وہ گھر کتنی محنت سے بنایا تھا، لیکن میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے چپ چاپ حامی بھر لی کہ گھر بیچ دیا جائے۔ بھائی اپنا حصہ لے کر یوں اپنے شہر کا ہوا کہ پھر واپس نہیں آیا، اور تھا ہی کون جس کے لیے آتا۔ میں نے بھی اپنی راہ لی اور خود کو آفس کے کاموں میں مصروف کر لیا۔ 2 سال یوں ہی گزر گئے۔ مجھے نور کی کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے، نہ ہی میرا دوبارہ اس جن زادی سے کبھی سامنا ہوا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن وہ ہو گیا جس کو میں یکسر بھول چکا تھا۔ سڑک کنارے مجھے نور بھیک مانگتی ہوئی نظر آئی، جس کی گود میں شیر خوار بچہ بھی تھا۔ اس کی خوبصورتی ماند پڑ چکی تھی۔ میں نے گاڑی روک دی اور اس کے پاس چلا گیا۔ اس سے پوچھا کہ کیا وہ مجھے پہچانتی ہے، تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھا لیا اور پوچھا کہ اس نے کچھ کھایا ہے یا نہیں۔ اسے پہلے تو کھانا کھلایا، پھر میں اسے اپنے گھر لے گیا جو مجھے آفس کی طرف سے ہی ملا تھا۔ جب وہ پرسکون ہو گئی تب میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے ساری تفصیلات بتاؤ، کیونکہ میں تب سے لا علم تھا جب سے وہ خالہ کے گھر میں عدت کے لیے گئی تھی۔ نور نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگی کہ جب میں آپ کے ابو کے کہنے پر آپ کی خالہ کے گھر رہنے کے لیے گئی تو ان کے بیٹے کو میں پسند آ گئی۔ اس نے اپنی ماں سے بات کی، خالہ نے آپ کے ابو سے بات کی، یوں میری عدت مکمل ہوئی تو ہمارا نکاح ہو گیا اور میں خرم کی زندگی میں آ گئی۔ لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری خوشیاں عارضی ہیں، کیونکہ وہ صرف میری خوبصورتی کی وجہ سے متاثر ہوا تھا۔
और उसे लगा था कि मैं उसके साथ बगैर निकाह के कोई ताल्लुक़ बना लूँगी। मेरे इनकार पर उसे निकाह का रास्ता अपनाना पड़ा। तुम्हारे अब्बू भी इसीलिए मान गए थे कि देखा भाला लड़का है, वो बेफिक्र हो गए थे। लेकिन मेरी तरह उन्हें भी मालूम नहीं था कि उनका सकून आर्जी है। चंद माह बाद उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं दूसरी बार तुम्हारे दर पे आ गई। अंकल ने मुझे संभाला और मसालेहत की कोशिश करते रहे। मैं हामला थी, वरना मुझे तो उसी वक्त तलाक देकर भेज दिया जाता। खाला बेटे के हाथों मजबूर थी। बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद मुझे तलाक भेज दी गई। इस सारे मामले का आपके बड़े भाई को इल्म था, इसीलिए अंकल को दौरा पड़ा और वो मेरा गम नहीं सह सके। इतना कहकर उसकी हिचकी बंद गई। मैंने उसे खुल कर रोने दिया। उसके बाद अंगूठी घुमाई और नूर को लेकर जिन्नात की दुनिया में चला गया, जहाँ आकर मुझे पता चला कि जिनज़ादी का इंतकाल हो चुका है। ये खबर भी बुरी थी। हमारा निकाह हुआ और उसके बाद हम खुश व खुरम ज़िंदगी गुजारने लगे। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।